گناہوں کو ایسے معاف فرما دے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی شروع کی دونوں دعاؤں کو تو قبول کر لیا، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تیسری دعا کو بھی قبول کر لیا ہوگا۔ تو اس سے یہ تو معلوم چلا کہ مسجد اقصی حضرت سلیمان نے بنائی، لیکن یہ یاد رکھیے مسجد اقصی کو حضرت سلیمان نے ری بلڈ کیا، نئے سرے سے نہیں بنایا، بلکہ مسجد اقصی پہلے سے موجود تھی۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث دیکھ لیجیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ایو مسجد وضع فی الارض اولا، آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں المسجد الحرام، سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنایا گیا۔ آئے اللہ کے نبی پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے جواب دیا مسجد اقصی بنائی گئی۔ صحابی نے سوال کیا کم بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، یعنی سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنایا گیا اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو بنایا ہے اور ہمیں معلوم ہے خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، ان دونوں کے درمیان تقریباً 2000 یا 2500 سال کا فاصلہ ہے، لہذا یہ کہنا درست نہیں ہوگا حضرت سلیمان نے سب سے پہلے مسجد اقصی کو بنایا۔ صحیح بات امام جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح بات جو مجھے معلوم ہوتی ہے، نہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے بنایا اور نہ مسجد اقصی کو حضرت سلیمان نے سب سے پہلے بنایا۔ درست بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا یا حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور آدم علیہ السلام نے ہی یا ان کی اولاد میں سے کسی نے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو بنایا۔ تو ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 40 سال کا ہے۔ حضرت آدم نے بنایا اور اس کے 40 سال کے بعد آدم نے یا ان کی اولاد میں سے کسی نے مسجد اقصی کو بنایا، اور پھر حضرت ابراہیم نے اس کو ریبلڈ کیا اور حضرت سلیمان نے مسجد اقصی کو ریبلڈ کیا۔ تو یہ مسجد اقصی کی تاریخ ہے۔ مسجد اقصی کا اسلام کے اندر مقام کیا ہے؟ ہمارا خطبہ مسجد اقصی کے اوپر کیوں ہے؟ ہم مسجد اقصی کے لیے بے قرار کیوں رہتے ہیں؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، مسجد اقصی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ ہمارے نبی نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے، اور پڑھی ہی نہیں بلکہ تمام نبیوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو مکے کے اندر تھا اور مجھے مکے سے اٹھا کر کے براق پر سوار کر کے بیت المقدس میں لے آیا گیا، مسجد اقصی میں داخل کیا گیا، اور میں نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ حضرت آدم نے میرے پیچھے نماز پڑھی، حضرت نوح نے پڑھی، حضرت عیسیٰ نے پڑھی، حضرت موسیٰ نے پڑھی، جتنے نبی ہیں سارے نبیوں نے مسجد اقصی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ ہمارے نبی کو امام بنایا گیا، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ اس نے اس مسجد میں نماز پڑھائی ہے، تو وہ مسجد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اس مسجد سے محبت ہے، کیونکہ وہیں سے ہمارے نبی کو معراج پر لے جایا گیا۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، تمام نبیوں کو نماز ہی پڑھوانا تھا، خانہ کعبہ میں جمع کر دیا جاتا اور اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں نماز پڑھا دیتی تو زیادہ آسان تھا۔ خانہ کعبہ کی فضیلت مسجد اقصی سے زیادہ ہے، اور یہ نبی اکرم کے گھر کے قریب بھی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل تھا اور دوسرے بیٹے کا نام اسحاق تھا۔ اسماعیل مکہ میں آباد ہوئے، ان کی نسل سے کوئی پیغمبر نہیں آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسحاق، ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب ہوئے، یعقوب کے بیٹے یوسف ہوئے، اور پھر ان کے 12 بیٹے ہوئے، اور اس سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، اور حضرت یعقوب کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب کی اولاد سے تھے۔ حضرت اسرائیل کے بیٹے تھے، سب بنو اسرائیل تھے۔ حضرت موسیٰ ان کی اولاد سے تھے، حضرت ہارون ان کی اولاد سے تھے، حضرت داؤد ان کی اولاد سے تھے، حضرت زکریا ان کی اولاد سے تھے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو جتنے نبی آئے سب بنی اسرائیل سے
سے آئے اور تمام بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا، ہمارے نبی کو وہاں کا امام بنایا گیا اور یہودیوں کو عیسائیوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اب قبلہ تبدیل ہو رہا ہے، اب قبلہ بدلا جا رہا ہے، اب حکومت تم سے چھینی جا رہی ہے اور نبوت ٹرانسفر ہو رہی ہے، نبوت اب اسماعیل کی اولاد میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جا رہی ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے وہاں سے، اور یہ بھی پیغام دیا گیا، آئے مسلمانوں، جس طریقے سے تمہیں خانہ کعبہ سے محبت ہے، مسجد نبی سے محبت ہے، وہ تمہارے نبی کی مسجد ہے، تمہیں اتنی ہی محبت مسجد اقصی سے بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، تمہارے نبی نے وہاں پر نماز پڑھائی ہے، تو تمہارے دلوں کے اندر بھی مسجد اقصی کی محبت ہونا چاہیے۔ مسجد اقصی کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی ثواب کی نیت کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ نارمل طریقے سے تو جا سکتے ہیں، لیکن ثواب سمجھ کے کسی مسجد میں جائیں تو 3 مسجدوں کے علاوہ جائز نہیں ہے، اور کوئی بھی مسجد ہندوستان کے اندر نہیں ہے، کوئی مسجد اجمیر کے اندر نہیں ہے، کوئی مسجد بریلی کے اندر نہیں ہے، 3 مسجدیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ ایک مسجد تو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، دوسری مسجد مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد یہی مسجد اقصی ہے۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی ثواب کی نیت کر کے سفر کرنا جائز اور درست نہیں۔ مسجد اقصی کا مقام کیا ہے؟ مسجد اقصی کی فضیلت کیا ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، مسجد اقصی کا مقام یہ ہے کہ آپ یہاں ایک نماز پڑھیں، ایک نماز مانی جائے گی، لیکن جب آپ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 250 نمازوں کا ثواب۔ آپ مسجد حمزہ میں ایک نماز پڑھیں، ایک نماز، آپ دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھیں، ایک نماز، آپ بھوپال کی شاہی مسجد میں نماز پڑھیں، ایک نماز، آپ دبئی کی شیخ زاید مسجد میں نماز پڑھیں، ایک نماز، لیکن جب یہی نماز آپ مسجد اقصی میں پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 250 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ مسجد اقصی کی فضیلت ہے۔ اور کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 شہر اور 4 مسجدیں ایسی ہیں کہ دجال وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے، چوتھی مسجد طور ہے، اور 2 شہر جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے، ایک شہر مکہ المکرمہ ہے اور دوسرا شہر مدینہ المنورہ ہے، یہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسجد اقصی کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر کی تمنا تو تھی کہ مسجد اقصی کو عیسائیوں کی حکومت تھی، آزاد کیا جائے عیسائیوں سے، لیکن حضرت ابو بکر کے وقت میں فتنے اتنے تھے، ارتداد کا فتنہ، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، حضرت ابو بکر اتنے مصروف رہے، 2-2.5 سال اتنا وقت نہیں ملا کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کرے۔ لیکن اپنی زندگی کے آخری وقت میں حضرت عمر فاروق کو نصیحت کر کے گئے تھے، آئے عمر مسجد اقصی، آئے عمر مسجد اقصی کو آزاد کروانا ہے۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور آیا، آپ نے لیٹر لکھ کر کے بھیجا کہ عراق سے فارغ ہونے کے بعد فوراً تمام لوگ بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف رخ کریں۔ صحابہ نے رخ کر لیا، مسلمانوں کے لشکر نے رخ کر لیا، اور شہر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں پڑاؤ ڈال کر کے۔ وہاں کے پوپ کو معلوم چلا عیسائیوں کا عالم تھا، آیا کہنے لگا کیا معاملہ ہے، آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ مسلمان جواب دیتے ہیں ہمارے خلیفہ نے یہ حکم دیا ہے، ہم تمہارے شہر کو، بیت المقدس کو، یروشلم کو فتح کریں گے۔ عیسائیوں کا عالم کہتا ہے یہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا ہماری پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہمارے شہر کو وہی فتح کر سکتا ہے جس کا نام عمرو ہوگا۔ حضرت عمرو بن عاص بھی لشکر کے اندر ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے سوچا کہ شاید یہ عمر میرا ہی نام ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا آئی عیسائی کے عالم، آئے پوپ، تیری کتاب میں جو عمر ہے وہ عمر میں ہی ہوں۔ عیسائیوں کے عالم نے کہا اپنا نام لکھیے۔ حضرت عمرو بن عاص نے نام لکھا، عیسائیوں کے عالم نے کہا یہ آپ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں جو عمر ہے وہ 3 حرفوں کا ہے، عین میم را، اور آپ کا نام 4 حرفوں پہ، 4 حرف پر مشتمل ہے، عین میم را واو۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم ایک بات میں تم سے کہوں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہ ہمارے جو خلیفہ ہیں، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین،
عمر ابن الخطاب، ان کے نام کے اندر 3 ورڈ ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ تمہاری کتابوں میں جو عمر لکھا ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومنین عمر کا نام ہے۔ عیسائیوں کے عالم نے کہا ٹھیک ہے اپنے امیر کو بلاؤ، اگر وہ یہاں پر آ جائیں تو ہم بیت المقدس کی چابی ان کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ مسلمانوں نے لیٹر لکھ کر کے بھیجا، حضرت عمر کے پاس خط پہنچا، صحابہ کو جمع کیا، اپنے مشورہ دینے والوں کو جمع کیا، کیا مشورہ دیا جائے، کیا کیا جائے۔ حضرت عثمان کہنے لگے آئے امیر المومنین، ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہودی ذلیل ہو کر کے مدینہ آئیں گے اور آپ کے قدموں میں بیت المقدس کی چابی دے دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، آئے عمر فاروق میرا مشورہ یہ ہے جب وہ آپ کو بلا رہے ہیں تو جائیے، شاید اس کے اندر زیادہ خیر ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کے مشورے کو پسند فرمایا، گئے، اپنا امامہ باندھا اور اپنا لباس پہنا، کئی پیبند لگے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے کہا آئے امیر المومنین یہ کیسا لباس پہن کر کے جا رہے ہیں، فلسطین کے عیسائی بڑے پیسے والے ہیں اور مسلمانوں کے امیر کے کپڑے میں کئی پیبند لگے ہو۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، فرمایا سنو، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے ذریعے دی ہے، کپڑوں کے ذریعے نہیں دی ہے۔ اللہ نے عزت اسلام کے ذریعے دی ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کہیں اور سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل فرما دے گا۔ پھر اپنے غلام کے ساتھ فلسطین پہنچے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ عیسائیوں کا جو عالم تھا اس نے چابی حضرت عمر فاروق کے قدموں میں رکھ دی اور بغیر لڑے، بغیر خون بہائے، بغیر قتل و غارت گری کے فلسطین کی حکومت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔